السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم میرے پیارے پیارے بچوں، کہانی سننے سے پہلے میرے قریب آ جاؤ اور میری بات کو غور سے سنو۔ میرے پیارے بچوں، کہانی سننا اور سیکھنا ایک بہت اچھا عمل ہے۔ کہانیوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سبق چھپا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کہانی سنو، اس سے یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور اللہ کے حکموں کو ماننا چاہیے۔ کہانیاں ہماری زندگی کے راستے کو بہتر بناتی ہیں اور ہمیں اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ آج کی کہانی میں بھی ایک بہت خاص سبق ہے جو تمہارے دل کو چھو لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سب توجہ سے سنو گے اور پھر مجھے بتاؤ گے کہ تم نے کیا سیکھا، ٹھیک ہے بچوں؟ آج ہم قصص الانبیاء کی دوسری کہانی سنیں گے۔ آج میں تمہیں ایک بہت خوبصورت کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی ہمارے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت اور حکمت سے پیدا کیے۔ بچوں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، ستارے اور ہر چیز بنا لی تو اللہ نے کہا، میں زمین پر ایک نائب یعنی انسان بناؤں گا۔ سب فرشتے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، اے اللہ، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مٹی سے ایک انسان بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ ہمارے پہلے ابو حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے ان کو بہت علم دیا اور دنیا کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے فوراً سجدے میں جھک گئے، لیکن ایک تھا جس کا نام ابلیس تھا، اس نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور کہا، اب تو قیامت تک کے لیے مردود ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ وہاں ہر چیز ان کے لیے تھی، لیکن اللہ نے کہا، اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن بچوں، شیطان نے انہیں بہکایا اور کہا، یہ درخت کھاؤ تو ہمیشہ جیتے رہو گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ پھل کھا لیا۔ اللہ ناراض ہوا اور انہیں زمین پر بھیج دیا، لیکن اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے بچوں، تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور کہا، اے اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ اچھا میرے پیارے بچوں، تھوڑا سا غور کیجیے اور بتائیے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی بات ماننی چاہیے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔
اللہ ہمیں معاف کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا حکم بھی مانا کریں۔ پیارے بچوں، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔